میں تمہارا حضرت علی کا کوئی قول بتائیں جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خلافت دی ہے. نہج البلاغہ بھری پڑی ہے. کہاں خطبہ شکشکیہ اٹھائیں, ابھی خطبہ نمبر 3 ہے نہج البلاغہ میں. ایک خطبہ شکشکیہ ہے جس میں امام علی شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ ان خطبات میں سے جنہوں نے پہلے اللہ کے مولا علی نے خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد جو خطبے دیے نا, بالکل ان میں سے وہ انوائڈ ہوئے. اس میں انڈاؤٹڈلی اس میں جو آپ نے سوال کیا, یہ بات مجھے بتائیں کلیئرلی کہیں حضرت علی کرما. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. ہاں اسی خطبہ شکشکیہ میں ہے کہ خلافت کی قمیض ابو قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابو بکر نے جو پہنی وہ اس کے لیے نہیں تھی, وہ میرے لیے تھی. اللہ کے رسول نے مجھے اپنا جانشین بنایا تھا. میں وہ ہوں کہ پرندے جس کے اوپر یعنی اپنے فضائل اختیار کیے. نکال دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی نکال دیں. کہ اللہ کے رسول, وہ دوسرا ذرا فون منگوائیے, کہ اللہ کے رسول نے مجھے, میں وہ ہوں کہ جس کی مثال دین میں چکی کی کیل کی طرح سے ہوتی ہے. میں وہ ہوں کہ جو اللہ مولا کرام نے اپنے اف کے بارے میں خود اشارہ فرمایا اور ان کی مذمت کی ہے کہ یہ خلافت کی قمیض میرے لیے تھی جو انہوں نے پہن لی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں خطبہ شکشکیہ کو. تو کافی لمبا خطبہ ہے. نہیں, شروع کے پیراگراف پڑھ لیں, بات معلوم ہو جائے گا, بہت لمبا نہیں ہے. بسم اللہ. خدا کی قسم, فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا, حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. کیلی یا کیلی جو بھی ہے. جی. میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا. اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہو اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے. مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا, لہٰذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں پھندے لگے ہوئے تھے. میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. جی ٹھیک ہے. اب یہ امام علی کس بارے میں, خلافت کے بارے میں کلیئر کٹ بول رہے ہیں کہ میرا حق تھا, وہ قمیض میرے لیے تھی, ابو بکر نے وہ اپنے لیے پہن. نہیں, اب یہ بات جو ہے نا, میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں. آپ نے آخر لفظ کیا پڑھا ہے کہ میں نے اپنی میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھا اور میں نے صبر کیا. میرے پاس دو طریقے. دیکھیں نا, بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا. نہیں مشورے کی بات ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی سر کلیئرلی یہ بات نہیں نظر آ رہی کہ انہوں نے کلیم کیا ہو کہ میں خلیفہ ہونا چاہیے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری میراث پر قبضہ کر لیا, میرے حق پہ قبضہ کر, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے آخر میں کیا پڑھا ہے, میرے پاس دو راستے تھے, یا میں صبر کروں یا میں اپنے کٹے ہوئے پروں سے حملہ کر دوں. تو میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا. کس بات پہ صبر کر رہے تھے؟ مشورے نہ لینے پر. امام علی کو ان کا اتنا آپ امام علی کو تک تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ آپ امام علی کو انٹلیکچولی کتنا بڑا کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ صرف مشورے میں شامل نہ کرنے پہ وہ اتنا دکھی الفاظ بولیں گے. کیوں نہیں ہوں گے دکھی؟ اہل بیت سب سے خلافت ان کے بغیر سقیفہ ہو گیا تو ان کا انوائڈ ہونا کیوں نہیں بنتا؟ ہاں, تو اس میں کیا فیصلہ ہوا؟ امام علی نے کہا کہ مشورے میں شامل نہیں کیا. امام علی نے کہا کہ مجھے خلیفہ بنایا. دیکھیں آپ مجھے دکھائیں گے, آپ استدلال کر رہے ہیں, تعویل کر رہے ہیں, استدلال. بھائی ہم تو وہ کہیں گے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا کی قسم ابو بکر نے پیراہن خلافت پہن لیا, حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں, مشورے میں نہیں, خلافت میں میرا مقام وہ ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے, جس کے بغیر قائم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جس کے بغیر قائم نہیں ہوتی, یہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ہی از دا لنچ پن. وہ ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے کہ میں مشورہ کہ اس کے بغیر قائم نہیں ہوتی. دیکھیں انہوں نے مشورے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے. خلافت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آخری لفظ, میں اپنی میراث لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس سے میراث سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میراث سے بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے. مشورہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا اگلا جملہ دیکھیں, یہاں تک کہ پہلے نے اپنی رائے لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا. یہاں پہ امام علی نے یہ کیوں؟ ہم اس کا فیصلہ آڈینس پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ول آلسو لک انٹو دس. میں کوئی بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں. یہ کبھی نہیں ہوتا سر کہ آپ مجھے کوئی بات کہیں اور میں کہوں ہاں یار یہ تم نے ٹھیک کہا. نہیں بالکل میں تحمل سے دیکھوں گا. میں کبھی بھی, میں آپ کو اپنا بات بتاؤں فہد بھائی, میں کبھی بھی یہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں کسی مخالف کو یا کسی غیر شیعہ کو شیعہ کر لوں.
میرا یہ میرے کبھی سوچ سے کوئی گفتگو کی نہیں ہے, میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام ہے حق بیان کرنا, آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا. ہم لوگ اس حوالے سے خوش نصیب ہوئے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے, ورنہ وہ لوگ جو ریسرچ کر کے آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان کا درجہ ہم سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ تحقیق کر کے آتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں. ہمیں تو کان میں بچپن میں اذان سنا دی, ہم نے کہا اللہ اکبر. اصل جہاد تو وہ ہے جو ہندو پیدا ہوا ہے, اس نے بھی آپ نے کہا اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. تو آپ تحقیق کریں کہ امام علی نے خطبہ شکشکیہ میں مشورے پر اتنے زیادہ سینسیٹیو ہونے کا انہوں نے ظاہر کیا, یا ان کی میراث جو ہے وہ خلافت تھی. ایک امام علی جیسا آدمی کہ جس کی گفتگو کو کہا گیا امام الکلام, پتہ ہے آپ کو امام علی کے بارے میں امام حضرت ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ان کا کلام امام الکلام ہے, کہ میں نے اللہ کے کلام کے بعد اتنا فصیح و بلیغ کلام کسی کا نہیں دیکھا. آج تک نجم البلاغہ کی تشریح ہو رہی ہے, شرح لکھی جا رہی ہے 150 جلدوں پر, ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل آدمی جو خطبہ کوفے میں 2 واقعات بڑے منفرد ہوئے. امام علی گزر رہے تھے, ایک شخص نے کہا کہ بھئی عربی زبان میں کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر ایک لائن پوری نہیں ہو سکتی, کلام نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا نون, کسی نے کہا میم, کسی نے کہا فلان. ایک شخص نے کہا الف وہ حرف ہے جس کے بغیر بات نہیں کر سکتے ہم لوگ, الف کا استعمال ضروری ہے, ہمارے ہر جملے میں آئے گا. امام علی وہیں سے اٹھے, انہوں نے ایک وسیع اور عزیز طویل خطبہ کہہ دیا جس میں الف ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ سرچ کریں خطبہ بغیر الف امام علی کا, انہوں نے پورا خطبہ بول دیا جس میں الف نہیں تھا. کیا بات. پھر ایک اور معاملہ جس میں امام علی کو چیلنج کیا گیا, امام علی نے کہا سلونی جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں علم کا, تو آپ کوئی ایسا جملہ کہیں یا کوئی بات کہیں جس میں نقطہ استعمال نہ ہو. عربی زبان کے 70% حروف میں نقطہ استعمال ہوتا ہے, آپ کا نقطہ جس میں استعمال نہ ہو. آپ نے خطبہ دیا جس میں نقطہ استعمال ہی نہیں ہوا, اور وہ فی البدی جو خطبہ تھا. کیا بات. تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل آدمی, پڑھا لکھا آدمی, سمجھدار, علم کا دریا جس کے پاس ہو, اور وہ اتنا سینسیٹیو ہوگا کہ وہ اتنے بڑے علم کے دریا ہیں, ان کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے صبر کیا, آپ کیوں بے صبر. تو ہم تو صبر کر رہے ہیں. ہم صبر کر رہے ہیں, آپ لوگ چھوڑتے ہی نہیں. آپ بتائیں, ہماری تاریخ میں پاکستان کو 75 سال ہونے والے ہیں, زیادہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کتنے امام علی کے ماننے والے ایسے نکلے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کی ہو. ہم تو صبر کر رہے ہیں, ہم تو نہیں مسجدوں میں بم مار رہے, ہم تو نہیں جمعے خطبات میں بم مار رہے. کل بھی ہمارے یہاں, پرسوں ہمارے یہاں جمعے کو مارا. آپ کو لگتا ہے اہل سنت کر رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے. سیدھا سیدھا بول رہے ہیں. نہیں اہل سنت نہیں کر رہے. میں تو آپ اہل سنت نہیں کر رہا, میں سیدھا اہل سنت نہیں کر رہا. میں بتاتا ہوں کون کر رہا ہے. جو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اہل سنت نہیں کر رہا. میں اس میں اس کو فرقہ واریت کی جنگ نہیں دیکھتا. نہیں, شیعہ نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, سنی بھی نہیں ہے. وہ مسلمان خوارج ہیں, تو بات نہیں, وہ خوارج ہیں. وہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, امریکہ, جو بھی ہے, یہ ایک بحث علیحدہ ہے. جو یہ کر رہا ہے سر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہم نہیں ہے نا, کم سے کم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی دیوانوں یہ بھی نہیں کہنا کہ اہل سنت. نہیں, میں اہل سنت میرے دوست ہیں, میں اہل سنت بڑا پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں ان سے. بھائی نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں, نبی پہ جان قربان کرتے ہیں, ہمارے رسول اہل بیت کو مانتے ہیں, میں کیوں ان کو برا کہوں. خدا کی قسم میں اہل سنت کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں خدا جیسے خدا کو ایک مانتا ہوں نا, ویسے میرا عقیدہ ہے. اہل سنت ہے بھولی عوام ہے, اہل سنت کو میں کہتا ہوں یہ بھولے عوام ہے, ہمارے عقل مند نبی کی بھولی امت ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی. عوام کو الجھا دیا گیا, معاملات میں تحقیق نہیں کرنے دی گئی, اس لیے بہت سے معاملات ہیں. ورنہ تکفیری جو ہے نا, وہ شیعوں کے بھی دشمن ہے, سنیوں کے بھی دشمن ہے. ان کو نہ آپ کی نعت پسند ہے, نہ ہماری منقبت پسند ہے. اس میٹر پہ 100% ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جس طرح سے شیعہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کو انٹلیکچولی وہ اکوپ کرتے ہیں نالج سے, ویسا اہل سنت نہیں کرتی. صاحب ٹھیک ہے. اب ہم لوگ امام علی کی سنت پر باخدا عمل کر کے صبر کر رہے ہیں. امام علی نے کیا کہا, میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں حملہ کر دوں کٹے بازوؤں کے ساتھ. آپ پڑھیے خطبہ شکشکیہ, بڑا دلچسپ خطبہ امام علی. ان ذاکرین کو کنڈیم کریں جو گالیاں دیتے ہیں. میں ان تمام افراد کو, کسی بھی مذہب اور مسلک کے جو افراد ہیں, جو ممبر پر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر آتے ہیں, غیر مہذب لفظ, گالی تو اور بات ہے نا, غیر مہذب لفظ بھی جو بولتا ہے اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو علمی اختلاف ہے, میں آپ سے بول رہا ہوں, حضرت عمر کہہ رہا ہوں, حضرت ابوبکر کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اختلاف ہے لیکن تہذیب اپنی جگہ پر ہے. بھائی کسی نہ کسی کو تو وہ اچھا مانتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی تو ان کو پسند کرتا ہے. اور گالیاں, غیر مہذب گفتگو, یہ جملے بازی, جگت بازی جسے کہتے ہیں, یہ کرنا, یہ پڑھی لکھی قوم کا شعار نہیں ہے. کوئی شخص کر بھی رہا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے, بحیثیت قوم ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے بزرگ علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ
دیگر مسالک کی مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے. تو جو ممبروں پر آ کر میڈیا پر آ کر کسی حوالے سے بھی کسی ایسی شخصیت کے بارے میں غیر مہذب لفظ بھی استعمال کر رہا ہے کہ جو ان کے ماننے والوں کو برا لگتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کا تشیع کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے. بہترین. حضرت خالد بن ولید کیوں نہیں پسند آپ لوگوں کو؟ حضرت خالد بن ولید اس لیے نہیں پسند کہ وہ ان سے 2-3 ایسے کام ہو گئے جو ان سے نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم انٹینشنز کی نہیں, میں انٹینشنز پلس ایکشنز کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے میری پھکی. ہاں, چونکہ اس میں سینسٹیوٹی بڑی ہے کہ اس میں انٹینشن کی بات آ جائے گی. حضرت خالد بن ولید سے جو ہے نا وہ 2-3 کام ایسے ہوئے کہ جو ہم ان سے کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک جو تھا وہ رسول خدا کے فوراً بعد اصحاب رسول کے ایک گروہ پر حملہ کرنا تھا, مالک بن نویرہ, اور ان کے خاندان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دینا, شہید کر دینا, اور ان کی زوجہ سے اسی رات میں نکاح کر لینا. یہ ایک مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے. آپ کا مالک بن نویرہ سے اختلاف تھا, آپ نے قتل کر دیا, فیصلہ جاتا قاضی کے پاس, وہ فیصلہ کر دیتے کہ بھائی حق کیا نہ حق کیا. لیکن ایک مسلمان عورت کو عدت کے بغیر آپ اپنے عقد میں نہیں لا سکتے. تاریخیں اہل سنت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے پہلے مالک بن نویرہ پر مرتد ہونے کا الزام لگایا, اس کو قتل کیا, حالانکہ وہ صحابی رسول تھے, ان کو مارا, اور اسی رات ان کی بیوی سے نکاح کر لیا. حالانکہ وہ بیوی کہتی رہی کہ مالک کے عقد میں ہوں. انہوں نے کہا جی مالک مرتد ہوگا, وہ ہوا ہے, میں تو نہیں ہوئی, میں تو کلمے میں ہوں. کہا کہ مرتد کی بیوی بھی مرتد ہے, پہلے بیعت لی پھر اس سے نکاح کر لیا. تو حضرت ابو بکر کے پاس لائے تو انہوں نے حضرت عمر نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, لیکن پھر بھی ان کو عہدے پہ باہر رکھا گیا, ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی. حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے ان کو معزول کیا اسلام کی علمداری سے اور ان تمام چیزوں سے. دوسرا واقعہ جو تھا وہ جس میں بہت سے افراد شامل ہیں, ان میں ایک نام خالد بن ولید کا بھی آتا ہے جس پہ ابھی پہلے بات کر چکے ہیں, حضرت فاطمہ کے دروازے پر آنے والا اور بلند آوازیں کرنے والا, آگ لگانے والا, یہ سب معاملات. تیسرا ایک اہم واقعہ جو ہمارے ہاں موجود ہے, بہت سے افراد اس کو شاید نہیں بھی جانتے ہوں گے, وہ یہ تھا کہ امام علی کے پاس امام علی کو حالت نماز میں قتل کرنے کا منصوبہ. وہ یہ تھا کہ اگر آپ سرچ کریں نا, میرے جانے کے بعد سرچ کیجیے. نہیں, میں ابھی کروں, ابھی کیجیے, بعد میں آپ نے کہاں ہتھے آئے. نہیں, میں آپ کے آسپاس آؤں گا ضرور. وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر, اب روایت کے الفاظ کہاں شروع ہوتے ہیں؟ روایت کے الفاظ اہل سنت کتابوں میں ہیں کہ وہ ایسے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر کے پیچھے. حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام علی نے ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھی ہے. ہاں, ہم امام علی کو صرف رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن اہل سنت مانتے ہیں, لہٰذا ہم بھی اس کو نقل کر رہا ہوں صرف, کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہوئے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جب وہ رکے تو انہوں نے ایک اونچی آواز میں ایک بات کہی کہ اے خالد, عربی زبان کے لفظ بتاتا ہوں ابھی آپ کو, جو تمہیں میں نے کہا تھا وہ نہ کرنا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر نے. یا خالد لا تفعل. یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ ان کو, ہاں وہ اب سنیے گا, وہ یہ تھی کہ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ذہن میں خیال آیا, انہوں نے کہا کہ اے خالد جو تجھے میں نے حکم دیا تھا وہ نہ کرنا. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا, یہ نماز میں کیا خیال آ گیا ان کو. حضرت ابو بکر چونکہ عمر رسیدہ شخص تھے تو کہا ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں بات آ گئی ہو. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ خالد تم سے کیا بات کی تھی حضرت ابو بکر نے. تو امام علی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نماز ختم ہوتے ہی علی کو قتل کر دینا. تو انہوں نے تشہد میں مجھے روک دیا تو میں روک دیا. تو امام علی نے یہ بات سنی, آپ غصے میں آ کے تو انہوں نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم ابو بکر نہ روکتے پھر تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر وہ کام کرتا جس کے لیے مجھے کہا گیا تھا. تو امام علی نے ان کو زمین پہ گرا لیا اور ان کے بعض روایت میں کہ سینے پر بیٹھ گئے یا بعض میں گلے کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر مجھے مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اور اس کا حکم دینے والوں دونوں کو بتا دیتا کہ میرے بازوؤں میں ابھی بھی وہ طاقت باقی ہے جس سے میں نے تمہارے بڑوں کو بدر اور احد میں مارا تھا. یعنی یہ لفظ ہمارے یہاں ملتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا یہ ایک تیسرا اور اہم کارنامہ جس کی وجہ سے ہم پھر یہ ہے کہ زندگی بھر ان کی اہل بیت سے مخاصمت رہی ہے, مخالفت رہی ہے. اصل تو یہ مسئلہ ہے. ہاں, اہل بیت اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے
چونکہ یہ تو عقل کے معیار پہ نہیں اتر رہا جو آپ نے واقعہ بھی سنایا. تاریخ میں لکھا ہوا نا, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں قتل کرانے کا اس طرح سے. یہ بھائی جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر پر لوگوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے نا کہ رسول قتل کرنے کی نیت سے گئے تھے, بھائی آگ لگائی ہے تو جس نیت سے بھی گئے, وہ آپ تو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ واقعہ ٹھیک بھی ہے, وہ قتل کی نیت سے کیا گئے تھے کہ دروازہ گرا اور آگ لگائی. چلو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ رسالت باپ کی وفات کے تیسرے چوتھے دن ایک گروہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کے گھر پہ چلا جاتا ہے آگ لے کے, لکڑیاں لے کے, اور دھمکیاں دیتا ہے, سب کو گھر میں داخل ہو جاتا ہے, تو پھر اس قوم سے ہمیں ہر کام کی امید ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو رسول خدا کی سگی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں, تو ان سے ہمیں کسی اور کے بارے میں کون سی بات بعید ہو سکتی ہے. یہ قوم امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے, امام حسین کو شہید کر سکتی ہے, تو یہ قوم مولا علی کے بارے میں ایسا کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے, ایسا ہونا بالکل پاسبل تھا. ٹھیک ہے سر, اگر کوئی اپنی غلطی کا ازالہ کر لے اس کو تو معاف کر دینا. بالکل معاف کر دینا. اما عائشہ کو کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ انہوں نے کہاں ازالہ کیا غلطی کا؟ وہ ساری زندگی انہیں اس چیز کا ریگریٹ رہا کہ میں امام سے کیوں لڑی. نہیں, امام سے لڑنے کا ریگریٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر سے باہر کیوں نکلی. حضرت عائشہ کا آپ ہر چیز میں اپنا نہیں روایت ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دوبارہ آؤں گا نا, آپ کو بہت سارا ہوم ورک. ہمارے ہاں بھی کوئی یہ ان کو حق پہ نہیں مانتا, امام علی کو ہی سارے کے سارے حق پہ مانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض نہیں, ہمیں دیکھیں عمل پہ تو اعتراض رہے گا ہمیشہ. بعد میں کوئی بندہ ریگریٹ کر لے اس چیز پہ, بعد میں آپ ریگریٹ ہمیں ثابت کرتے. ہم اس بات دیکھیں, ہم نے کبھی بھی غدیر خم پر, آپ دیکھیں ہم نے غدیر خم کا جشن منایا ہے. ہم نے کبھی ثقیفہ کے لیے مجلس برپا نہیں کی کہ ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ثقیفہ کے برپا ہونے کا. ہم اعتراض کرتے ہیں, ہم دکھ نہیں مناتے اس کا. کبھی کوئی آپ کو مجلس سے زیادہ ثقیفے کے لیے برپا نہیں ہوگی. کبھی ہم غدیر کے رو نہیں رہے ہوں گے کہ بھائی حق تھا چھین کے, ایسا نہیں ہوتا. چونکہ بعد میں امام علی نے اس کو سیٹ ڈاؤن کر لیا کہ میں حاکم بن گیا ہوں, اب جو ہے وہ اولیاء خدا کا ہوتا رہا ہے ایسا. آپ ہمیں اس کے بعد کا اثر دکھا دیں نا کہ حضرت عائشہ نے جمل کے واقعے کے بعد ان الفاظ میں کہا ہو کہ مجھے علی سے لڑائی کرنے کا دکھ ہے, کاش میں یہ نہ کرتی. انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کا دکھ ہے کہ میں گھر سے باہر نکل گئی. قرآن کہہ رہا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے ورغلا کے لے گئے تھے, اور انہوں نے الزام لگایا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر کہ یہ لوگ مجھے ورغلا کے لے گئے تھے, میں ان کی باتوں میں آ گئی, مجھے گھر سے نکلنے کا دکھ ہے. انہوں نے جمل میں امام علی سے لڑنے کی مخالفت نہیں کی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کہوں, جنگ صفین جب امام علی کے خلاف ہوئی ہے امیر شام کی طرف سے, جنگ صفین لڑی گئی ہے, حضرت عائشہ نے بصرہ سے لشکر بھیجا ہے حضرت معاویہ کی مدد کرنے کے لیے امام علی کی مخالفت میں. آپ تاریخ جنگ صفین پڑھیں, آپ کو ملے گا کہ ایک لشکر بصرہ سے گیا تھا حضرت عائشہ کی طرف سے. جب معاویہ ابن ہند نے خط لکھا حضرت عائشہ کو کہ علی اب میری طرف آ رہے ہیں, میری معاونت کریں, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مدینے میں کچھ نہیں کر سکتی, چونکہ مدینے میں میرے اختیار میں نہیں ہے, امام علی کے حق میں آ چکا تھا. ہاں, بصرے کے جنگل کے زخم خوردہ لوگ موجود ہیں, وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گے. تو بصرے سے لشکر گیا ہے شام امام علی کی مخالفت میں لڑنے کے لیے, اور ہدایات کس کی؟ حضرت عائشہ کی تھی. تو آپ اس کو ریگریٹ کہہ رہے ہیں, ریگریٹ نہیں تھا وہ, تو آخر وقت تک شاید کوشش کرتی رہی کہ, اور حضرت عائشہ کا جملہ ملتا ہے کہ اگر آسمان ٹوٹ کے گر جائے اور مجھے خبر ملے کہ عائشہ آسمان ٹوٹ گیا ہے تو مجھے دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ مجھے علی کی بیعت ہونے پر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کو بنانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا میں عبد الرحمن ابن ابی بکر کو چاہتی تھی خلیفہ بن جائے, اپنے بھائی کے لیے چاہتی تھی کہ وہ خلیفہ بن جائے امام علی کی جگہ پر. تو کوئی ریگریٹ نہیں تھا ان کو, ریگریٹ اس بات پر تھا کہ قرآن کی آیت کی مخالفت ہو گئی, گھر سے باہر نکل کے آ گئیں, اور مدینے کی عورتیں جو ہے نا ان کی عزت کرنا چھوڑ گئی تھیں. آپ جتنی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, حضرت عائشہ سے جو دین ملتا ہے اہل سنت علماء کا, وہ سب جنگ جمل سے پہلے کا ہے. آپ کو ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں, حضرت عائشہ سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں دین کے معاملات میں, وہ جنگ جمل سے پہلے کی ہیں. جب آپ نے جنگ جمل میں باہر نکلی تو مدینے کے عورتوں نے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ آپ نے قرآن کی اتنی بڑی مخالفت کر دی. قرآن کہہ رہا ہے گھر سے باہر نکلنا, آپ باہر چلی گئی. تو ان کو اس بات کا ریگریٹ تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا مجھ سے. وہ جو ہے حیثیت بنی ہوئی تھی مدینے میں ان کی, اس پر کویسچن مارک آ گیا. تو امام علی سے لڑائی پہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا ان کو. ورنہ ہمیں دیکھیں, ہمارا خدا کی قسم, نکلنے سے کوئی دین اسلام منع تو نہیں کرتا, اور تو قرآن منع کر رہا ہے نبی کی بیویوں کو. قرآن کی واضح آیت ہے, قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے نہ نکلا کرو. نبی کی ازواج کے بارے میں کہا گیا, نام لے کے کہا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ گھر سے باہر نہ نکلیں, زمانہ جاہلیت کی طرح سے نہ نکلیں. اچھا چلیں ایک بات بتائیں نا,
آپ کے گھر میں ہے آپ کی وائف, جی آپ کے گھر میں ہے, جی, تو اہل بیت میں ازواج کیوں نہیں؟ ازواج اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا ہے اس بات کا کہ بیویاں تمہارے ساتھ آ جائیں, کل تم کو طلاق دے دو یا بیوہ ہو جائیں تو کسی اور کی شادی کر سکتی ہے, تمہاری اولاد نہیں کر سکتی, وہ تمہاری ہی رہے گی. یعنی آج بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے, ہاں گھر والے, گھر میں وہ والے. ساری کی ساری ازواج ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے بیت میں ان کو بھی شامل میں نے ابھی آپ کو شروع میں قتیلہ نامی بیوی کا بتایا تھا اللہ کے رسول کی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. ہاں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں نا. تو حضرت ماریا کے بارے میں بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں, تو یہ تو ہم نہیں مانتے, ازواج کی تعداد بھی ٹھیک سے نہیں. جی جی, حضرت ماریا کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ بیویوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ کتنی لاجیکل بات اللہ کے رسول نے کی ہے کہ تمہاری بیوی اگر تم کو طلاق دے دو, وہ یار کسی اور شادی کر لے گی, تو اب وہ کس کی اہل بیت ہو گئی؟ کسی اور کی اہل بیت ہو گئی. نبی پاک نے عائشہ کو طلاق تھوڑی نہ دی, تو وہ تو ان کی ڈیتھ تک. نہیں آپ نے میری بیوی سے مثال سمجھنے کی کوشش کی ہے نا, مثال دیکھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا میں مر جاؤں تو میری بیوی آزاد ہے نا, کسی اور شادی کر سکتی ہے, وہ کہیں اور شادی کر لے, تو اب وہ میری اہل بیت میں کہاں رہی؟ کسی اور کی منع کر دیا گیا تھا کہ کہیں سے شادی نہیں کرنی, اسی لیے کہ اہل بیت میں شامل ہوں. نہیں, یہ ان کو تو اسپیسیفکلی صحابہ کرام شادی کرنا چاہتے تھے نا ازواج مطہرات سے, تو ان کو اسپیسیفکلی اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ مومنین کے مائیں ہیں, ان سے تو شادی ہو نہیں سکتی, تو طلاق کا تو سوال ہی وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. نہیں, طلاق یا تو مرنے کے بعد یا تو یہ کہیں نا کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. آپ یہ مرنے کے بعد کس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ نبی پاک کا کیا ختم نہیں ختم ہوتا, کسی کا نکاح ختم نہیں ہوتا. ختم تو ان کی عقد میں ہیں تو ان کے گھر میں بھی ہیں, تو اہل بیت میں ہونی. سوال یہ ہے کہ کیا بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں؟ جی, تو اس کا جواب ہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی. کیوں؟ لاجک سے. جی, ابھی میں نے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ طلاق دے دیں یا مر جائیں تو وہ آزاد ہے. اب بات آتی ہے اللہ کے رسول کے ازواج کی. ٹھیک, جنرلی میری اور آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں ہیں, ہماری اولاد شامل ہے صرف. ٹھیک ہے. جہاں تک بات رہی ازواج کی, تو ازواج رسول کے بارے میں اس ڈسکشن میں جانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں کہ لفظ اہل بیت کیا ہے. اہل بیت کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارا نبوت کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ یہ ایک منصب کا نام ہے, اس پہ اللہ جسے چاہتا ہے فائز کرتا ہے. ٹھیک, رسالت عہدہ ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اسی طرح سے اہل بیت ہونا بھی ایک عہدہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ کوئی ٹک باکس نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ شرائط پوری ہو جائے گی تو آپ اہل بیت بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہے ہمارے یہاں, حدیث قصہ, آپ بھی سرچ کریں, اہل سنت میں بھی اس کے کہیں نہ کہیں جزیات مل جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے امام علی, حسن و حسین اور جناب فاطمہ کو لے کر چادر میں جمع ہوئے اور ایک لفظ استعمال کیا, اس کو عربی والے سمجھ سکتے ہیں جس کو عربی زیادہ آتی ہے, کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, کہ اے اللہ بس یہی ہے جو میرے اہل بیت ہیں. ہؤلاء کا مطلب ہوتا ہے بس یہی, عربی زبان پہ ہؤلاء اہل بیت. جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہؤلاء ترجمہ اٹھا دیتے ہیں, اس کو ذکر ہی نہیں کرتے, یہ لفظ ہی موجود ہے. ہؤلاء کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہی ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اس موقع پر رسول خدا کی ایک انتہائی عزت دار اور باوقار زوجہ جناب ام سلمہ موجود تھیں. ام سلمہ تشریف لائیں اس گھر میں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی داخل ہو جاؤں چادر کے اندر؟ تو آپ نے جواب دیا انتی علی الخیر, آپ صحیح پر ہے, حق پر ہے, لیکن اہل بیت میں نہیں, چادر میں نہیں آ سکتے. تو اہل بیت ہونا ایک منصب ہے جو اللہ خود عطا کرتا ہے پسند سے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہے ٹک باکس کر کے اندر لے جائیں کہ یہ بیوی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی, یہ بیٹا, ایسا نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی اہل سنت کے عقیدے میں 3 بیٹیاں اور بھی تھیں. ٹھیک ہے, کسی جگہ پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ وہ بھی اہل بیت یا ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے, اگر کوئی رہی ہوگی تو. جو خوف دلایا گیا وہ ان کے بارے میں نہیں دلایا گیا کہ صرف ان کے بارے میں محتاط رہنا, ان کے بارے میں نہ رہنا. ان کے یہ مطلب نہ رہنا کا نہیں کہا گیا, بس ان کے بارے میں ان کو نہیں چھیڑنا بھائی, باقیوں میں نہیں ایسا نہیں کہا. میں آپ سے کہوں کہ آپ بڑے اچھے ہوسٹ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلانا دوسرا جو ہے اچھا ہوسٹ نہیں ہے. میں آپ سے کہوں جی ان کی عزت کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عزت نہ کریں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں, ان سے محبت, ان کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ کسی اور. عربی زبان کا ایک قاعدہ بھی ہے ہمارے شریعت میں, اس بات تو شے لم یدل علی نفی شے الآخر, کہ کسی ایک شے کے بارے میں مثبت بولنا کسی دوسرے کی نفی کی دلالت نہیں کرتا. میں نے اگر کہا کہ اللہ کے مثلا اللہ کے رسول نے
فجر کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، مستحبات پڑھی ہے آپ نے 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے نا. ایک شے کا اللہ کے رسول نے کہا جی علی اور فاطمہ حسن حسین کے بارے میں احتیاط کرنا، جو ان سے لڑے گا گویا وہ مجھ سے لڑے گا. من حاربہم فقط حاربانی، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. من احبہم فقط احبانی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تم لڑتے رہو جس سے مرضی چاہو، یا ان سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا بس، باقی کو تم دیکھ لو. جیسے قرآن پاک میں جو ام عائشہ کی پاک دامنی کے لیے آیت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کے ہاں مانی جاتی ہے یہ بات؟ کون سی آیت آئی ہے؟ جب ان کے اوپر الزام لگا تھا ہار کا جو واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ ان کی عصمت کے اوپر سوال آیا تھا، تو ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ وہ اسپیسیفک آیت اتاری گئی جس کے بعد ان کی پاک دامنی جو ہے ثابت ہوئی. آئی کین گوگل اٹ ایگزیکٹلی، مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے. ہاں مجھے پتہ ہے، سورہ تحریم کی بات شاید کر یا سورہ نور کی بات کر رہے ہیں جی. تو آپ اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ لیتے ہیں؟ یہی لیتے ہیں کچھ ڈفرینٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں میں بطور شیعہ مسلمان جی کسی بھی زوجہ رسول کے کردار کے بارے میں سوال کرنے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی یہ کہے کہ کسی رسول کی کسی بھی زوجہ نے رسالت میں آپ کی زندگی میں یا ان کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جو ان کے کردار کے بارے میں درست نہ ہو، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. حرام ہے توہین کرنا کسی پر. میں پھر کہا کہ جنگ جمل میں ہم اعتراض کرتے ہیں، دیگر معاملات میں جناب عائشہ سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار کے بارے میں کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یا نعوذ باللہ انہوں نے. آیت کے بارے میں بتائیں. آیت بھی ایسی ہار کا واقعہ ہے. پہلے تو اہل سنت کے خود یہ ہار کا واقعہ بھی 2 افراد جناب ماریہ سے بھی انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا کسی کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا. دوسرا جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہ جو ہار کا واقعہ ہے کہ چوری کیا، کسی نے الزام لگا دیا، وہ واقعہ درست بھی اگر ہے نہیں، اور قرآن نے اس کے اوپر تائید کر دی کہ حضرت عائشہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، وہ غلطی ہوئی ہے، جو بھی معاملہ ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس مینجمنٹ ہوئی، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے جان کے کچھ ایسا کیا ہوگا، غلطی ہے، مس مینجمنٹ ہوگی. آیت انہی کے بارے میں ہی، انہی کے بارے میں ہو. چلیں اب ایٹ لیسٹ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی پاک دامنی اتنی پاک دامنی پر تو ہمارا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے نا بھائی. تو اتنی امپورٹنس ہے ام عائشہ کی سر، پھر آپ ان سے لیے ہوئے دین سارے کو آپ ایک طرف کر دیتے ہیں. پاک دامن چلیں کم از کم میں یہ کہتا ہوں سر، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہی کر لیں ہم لوگ. جنگ جمل سے پہلے تک کی باتیں پہ تو ایگری کر لیں کہ ان سے جو دین مل رہا ہے وہ مان لیں سر، بات کی بات بعد میں. دیکھیں ہمارے ہاں جو جنگ جمل کا واقعہ ہے نا، وہ تو ایک واقعہ ہے. میں اگین بات کہہ رہا ہوں، جب ہمارے پاس امام علی جیسا وہ فرد موجود ہے کہ جو رسالت مآب کے پہلے دن اعلان نبوت سے لے کر آخری دن تک ساتھ رہا ہے، جب وہ ہمیں دین دے رہا ہے تو حضرت عائشہ عورتوں کے معاملے میں بھی دے رہے ہیں. ہاں عورتوں میں دے رہے ہیں. حضرت عائشہ نے جو دین دیا ہے اس میں عورتوں کا تعلق کم ہے، مردوں کا تعلق زیادہ ہے. یعنی انہوں نے جو دین سکھایا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے آپ بلا تفریق دین سکھایا. یہ نہیں کہا کہ عورتوں کا دین مجھ سے لو. انہوں نے آپ کو نماز کی تاکیبات بتائی ہیں، انہوں نے آپ کو دیگر معاملات روایات بتائی ہیں. وہ عورتوں نے فیملی میٹرز بتائے ہیں، جو شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں وہ بتائے ہیں. بخاری میں روایت ہے کہ انہوں نے بعض افراد کو تو واجب غسل کے بارے میں بھی بتایا. تو یہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، ایک ایز اے جنرل بتا رہی تھی. لیکن ان کی شادی کب ہوئی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ ہجرت کے 4تھے سال میں. صرف 6 ایج نہیں بات کر رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا رسول خدا کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ ہوا ہے. ہجرت کے 4تھے سال شادی ہوئی ہے، 10ویں سال آپ کا انتقال ہو گیا، صرف 6 سال بنتے ہیں. اور امام علی کتنی زندگی بسر ہوئی ہے رسالت مآب کے ساتھ؟ 23 برس کم سے کم نبوت کے شامل ہوتے ہیں. یعنی پہلے دن ذوالشیرہ کے دن جب آپ نے اعلان کیا تو تب امام علی ساتھ میں تھے. کمپیریزن تو ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر میں ان کو مان رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کو نہیں مان رہا. جو بات ابھی آپ بالکل میں نے کی، اب میں بات پوری کروں نا تو جو میں کہہ رہا ہوں پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا. حضرت عائشہ کی رسول خدا کے ساتھ صحبت رہی ہے، شادی رہی ہے 6 سال. حضرت علی اور حضرت رسول خدا کا آپس میں دورانیہ رہا ہے 23 سال نبوت کا. حالانکہ وہ پہلے بھی یعنی 13 برس کے پہلے بھی تھے، لیکن کم سے کم ذوالشیرہ کے دن جب پہلی وحی آئی ہے تب امام علی نے کہا میں حاضر ہوں. اور جب رسالت مآب کا وصال ہوا تب امام علی موجود تھے. یعنی ہر لمحہ آپ ساتھ تھے. 23 برس کم سے کم بنتے ہیں. تو 23 برسوں میں
آپ بتائیں کہ 23 برس والے کو زیادہ پتا ہوگا یا 6 سال والے کو؟ آپ کس کو پریفر کریں گے؟ کوانٹٹی اور کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. نہیں امام علی آپ لاجک کے حساب سے تو جو 23 سال آپ سمجھتے ہیں امام علی نے جو دین دیا وہ کوالٹی وائز کم ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کے لاجک کے حساب سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنگ جمل سے ایگری کر رہا ہوں آپ سے. سنیں تو ہاں جنگ مگر یہ جمل کرائٹیریا نہیں ہے. یہ میں بات کہوں کہ امام علی سے زیادہ ہمیں بہتر مل رہا ہے, مگر یہ تو آپ بتائیں صحیح بخاری میں مسلم میں کتنی روایت امام علی سے ہیں, کتنی ابو ہریرہ سے ہیں, کتنی حضرت عائشہ سے ہیں؟ میں تو عالم نہیں ہوں اس چیز بھائی جان 400 سے بھی کم روایتیں ہیں امام علی کی. پورے مذہب اہل سنت میں 400 سے بھی کم روایتیں ہیں امام علی سے, اور حضرت ابو ہریرہ سے پتہ نہیں 15,000 روایتیں ہیں, حضرت عائشہ سے 9,000 10,000 روایتیں ہیں. یعنی ایک بندہ 6 سال میں 12,000 روایتیں دے رہا ہے, اور ایک بندے کو آپ نے اتنا سائٹ لائن کیا ہوا ہے کہ 23 سال میں آپ اس سے پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے اب میں آپ سے آپ کی بات سوال کروں, آپ کی بات کا, اور پھر آپ اس جملے کو روکتے ہیں, نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. آپ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ جنگ جمل سے پہلے والا دین لے لیں حضرت عائشہ سے کم, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ کی شادی رسول خدا سے جب ہوئی ہے, اس سے پہلے والا سارا دین امام علی سے کیوں نہیں لیتے؟ ذوالعشیرہ نہیں لے رہے نا آپ لوگ, نہیں لے رہے, اہل سنت نہیں لے رہے. بھائی شب معراج تک آپ نے نہیں لی ہے. شب معراج مکے میں ہوئی ہے, حضرت عائشہ سے شادی مدینے میں ہوئی ہے, لیکن معراج کی روایتیں بھی آپ حضرت عائشہ سے لے رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم مال لینے کو تیار ہیں حضرت علی سے. ہاں تو اس کے پھر آپ بھی لینے کو تیار ہوں, ہم تیار ہو جائیں گے, آپ دکھائیں تو صحیح. آپ بھی نرمی میں نرمی کرنے کو تیار ہوں, لیکن آپ وہ دین تو دیں ہمیں. اگر آپ نے امام علی سے, میں بتا رہا ہوں نا, اگر آپ نے آپ اٹھائیں بخاری مسلم آپ بھی پڑھیں, ہم بھی نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. اس میں کیا ہے, نہج البلاغہ تو ہماری کتاب اس کی فقہ کی کتاب نہیں ہے نا, کتب اربع پڑھتے ہیں. ہاں آپ سنیں, اگر آپ نے امام علی سے دین لیا نا, وہ آخری 6 سال ہٹا کے جو پہلے والے تھے 17 سال کا 18 سال کا, تو آپ کو اپنا 80% دین چھوڑنا پڑے گا. آپ کو پھر آپ لوگ کہیں گے شیعہ ہیں, چونکہ آپ کو ہاتھ بھی کھولنے پڑیں گے, آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کر سکتے, چونکہ امام علی نے وہ کیا جو ہم کر رہے ہیں. امام علی نے وہ دین دیا ہے جس کو ہمارے کسی امام نے بھی, یاد رکھیے گا, ہمارے کسی بھی امام نے آ کر دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی. 80% آپ اور میں ڈیفرنٹ ہے, یہ کہنا ہاں ڈیفرنٹ ہے. ہمارا خدا کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے آپ سے, رسول خدا کے بارے میں ڈیفرنس ہے ہمارے. یہ کیا نئی بات کر دیا, بالکل توحیدی فرق ہے. توحیدی فرق ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے قیامت کے دن خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور ہم بھائی لکھا ہوا ہے نا, بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ خدا بھی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. خدا جہنم کی آواز آئے گی, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں, جہنم کی آواز آئے گی, جب سب جہنمی کو ڈال دیا گیا, جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید, اے خدا کوئی اور ہے, تو خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا تاکہ جہنم کی آگ بجھ جائے. یہ آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہم مانتے ہیں. اچھا جو کتاب میں لکھا وہ عقیدہ بھائی وہ آپ کا دین ہے نا, آپ اسی دین پہ عمل کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑیں اس کو, امام علی والا دین لیں. ایک تو بات میری یہ مانے, ٹھیک ہے, یہ جو بات ہم پہ یہ بات لگائی جاتی ہے نا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب یہ ہے بخاری ہے, کوئی بھی لرنڈ اہل سنت کا امام اس بات کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو الان بات نظر ثانی کرے, نظر ثانی یہ صرف اور صرف طاہر قادری, ذاکر نائک, وہ کون ہے سدیس جو امام کعبہ, میں اس طرح سے آپ کو میں بھی بتا دوں گا جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, ٹھیک ہے یہ چیز ہے. اس کا مطلب کچھ ہے جو مانتے ہیں نا. دیکھیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اصول کافی میں سب باتیں ٹھیک ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ اب ہمیں آج تک جان چھڑانی پڑ رہی ہے اما عائشہ کی 6 سال کی عمر کی حدیث سے, ٹھیک ہے. ہم نہیں بات مانتے. وہ جو وہ تخت کے نیچے سے بکری کھا گئی, نعوذ باللہ, یہ باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اگر ذمہ لیا ہوا تو ہم کیسے, ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے. تو سر دیکھیں فرقان آپ کا اور میرا ایک ہے, قرآن پاک. ہم جو چیز جو ہے نا وہ قرآن پاک کے فلٹر سے گزاریں گے, اس میں اگر وہ چیز پوری اترتی ہے تو وہ چیز آپ ساتھ آئمہ کو بھی لے آتے, سب کچھ کرتے تھے, مگر ہمارا فرقان جو ہے نا سر یہ چیز ہے. تو اس کے لیے اب پہلی بات تو سر یہ میں اپنی طرف سے کلیریفائی کروں اہل سنت کی طرف سے کہ یہ چیز مت کرے کہ جو چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ اٹھا کے متھے مار دیں اہل سنت کے کہ یہ ہمارا کو مسلم عقیدہ ہے. اب میری عمر آج 35-36 سال ہوگی, میں نے آج تک نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں استغفر اللہ ولم یکن لہ کفوا احد, کچھ بھی نہیں ہے اس جیسا, پاؤں میں بتا رہا ہوں پاؤں جہنم. جی آپ نہیں مان رہے نا اس بات کو, آپ نہیں مان رہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, سوری ٹو سے, آپ فروٹ پہ بیٹھی مکھی دیکھ رہے ہیں کہ میں چن رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عقیدہ توحید, نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی عقیدہ توحید آپ کا نہیں ہے نا, آپ عقیدہ توحید ثابت کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں میں آپ کے بارے میں عقیدہ توحید کہاں سے ہوں, آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے,
کسی کتاب سے دیکھوں گا آپ کی معتبر یا کسی عالم سے پوچھوں گا؟ ایسا ہی ہوگا نا. اہل سنت کا عقیدہ توحید کیا ہے میں کہاں سے سیکھوں گا؟ جو ہمیں بچپن سے بتایا جا رہا ہے, جو میرے دل کے اندر ہے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے, وہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. اس میں آپ میں اور میرا کیا ڈفرینس؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ بھائی میرے سوال کا جواب دیں کہ میں اہل سنت کا عقیدہ توحید کہاں سے سیکھوں؟ میں ایک فرض کریں شیعہ ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں بین المذاہب آپ پر. مجھے اپنا عقیدہ توحید بتا دیں, آپ ہمارے لیے ججمنٹل نہ ہو, آپ اپنا بتا دیں, پھر میں بتاؤں گا کہ میرا ڈفرینٹ ہے. بھائی ہمارا عقیدہ توحید نہج البلاغہ خطبہ اٹھائیں پہلا آپ کے فون میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فوراً سے نکال کے دے دی نہج البلاغہ. وہ شیعہ ٹول کٹ میرے ہاں, پاس پہلا خطبہ نہج البلاغہ امام علی کا توحید کے بارے میں. خدا کی جو حمد و ثنا امام علی نے بیان کی ہے وہ ہمارا عقیدہ توحید ہے کہ نہ اس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے, نہ وہ جسم رکھتا ہے, نہ اس سے اشارہ کیا جا سکتا ہے, نہ وہ کسی شے کے اوپر ہے, نہ کسی شے کے نیچے. امام علی کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا. ٹھیک ہے, وہ ہمارا عقیدہ توحید. ہمارا بھی یہی ہے. آپ کا ہے. ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے. یہ 4 کرائٹیریا پورے کر دیں. جی نہیں, اس میں جسم کی بات نہیں ہے سورہ توحید میں. قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ذاکر نائک کیا کہتے تھے کہ ٹچ سٹون ہے. ایسا اگر ہی کوئی کرے تو یہی ہے بھائی, یہی ہے. آپ بخاری سے نا ہمارا عقیدہ ذاکر نائک کا بیان میرے پاس موجود, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی 100% حدیثیں سب بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ تو اہل حدیث ہے نا, جس وجہ سے وہ تو یہی کہیں گے حدیث کے پروپوننٹ. اب سنیں, میری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ یہی ہے نا جو بھی میں نے بیان کیا, جو میں نے کہاں سے بیان کیا؟ امام علی کے خطبے سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ امام علی سے دین لینا شروع کریں, سٹارٹ توحید سے کریں, آپ کو مل جائے گا. ہمارے یہاں نبوت کا یہ باتیں کرنا بند کریں کہ اہل سنت کا توحید ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ تو ہے نا, میں بتا رہا ہوں, بمب مارا ہے میرے سر پہ. سنیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ ایسا کیجیے گا, ابھی میں چلا جاؤں نا, آپ کوئی 8-10 اہل سنت علماء کو فون کیجیے گا, ان سے کہے گا یار یہ کیا روایت لکھی ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ مسعودی کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ نمرود کو معاف کر دے گا. کیوں؟ نمرود کو, یہ میں سے کوٹ کر رہا ہوں, روایت ہے. ظاہر ہے آپ کہیں گے میرا عقیدہ نہیں ہے, بس بتا رہا ہوں بکس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اللہ, اور سامنے جو ہے وہ امام حسین آئیں گے. امام حسین کہیں گے کہ اے اللہ یزید کو سزا دے. تو اللہ پہلے نا اپنی ٹانگ اٹھا کے دکھائے گا, ایک تیر لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, پوچھیں گے یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ تیر ہے. پھر جنت کا دروازہ دکھائیں گے تو سامنے تخت پر نمرود سو رہا ہوگا. تو امام حسین کہیں گے اے خدا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ نمرود جس نے مجھے تیر مارا تھا اور میرے پاؤں میں لگا ہوا ہے, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, تو یزید کو معاف نہیں کرے گا؟ امام حسین کہیں گے جا میں نے یزید کو معاف کر. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے بھائی, یہ کہانی شریف ہے. ٹھیک ہے, کہانی شریف ہے نا. میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں جیسے آپ کے بچپن سے سنی پڑھائی گئی ہیں, ہم نے خدا کے نعوذ باللہ ٹانگ کے جہنم میں داخل, ہم سمجھتے ہیں کہانی ایسی کسی نے شیعہ نے ذاکر نے بنا دی ہوگی. آپ کی کافی میں بھی کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو نہیں صحت پہ پوری اترتی نا. اب میں اس پہ کہوں نہیں جی شیعہ لوگوں کے جو ہے نا عقائد اس طرح کے اس طرح کے, یہ بات ہے. اچھا, پھر آتے ہیں نبوت کے عقیدے پر. نبوت کا عقیدہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے رسالت مآب کے نور کو خلق کیا نا, نورانی, ہم ان کو نورانی مخلوق مانتے ہیں. ٹھیک ہے. نور کو خلق کیا, اس وقت سے وہ منصب نبوت پر فائز ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا پڑھا؟ بشر نہیں مانتے نا. نہیں, بشر تو بشری صورت میں آئے, لیکن اصل میں حقیقت طور پہ وہ نور ہے. اصل میں نور ہے, بشری لبادے میں آ گئے وہ. لیکن ہمیں کیا پڑھایا گیا بچپن میں, پاکستان میں کیا پڑھا کہ 40 سال کی عمر تک رسول خدا کو معلوم ہی نہیں تھا میں نبی ہوں. ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ نبی ہیں. جبریل آئے, انہوں نے سینہ کاٹا, اور شرح صدر کے حدیث ہے, آپ کے پورا چیپٹر ہے. نہیں, ہمیں تو بتایا جاتا بچپن سے ان کو اشارے ملتے تھے, کافی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. ہاں, لیکن جب پہلی وہی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل نامی ایک عیسائی نے کنفرم کیا کہ بھائی یہ نبی ہے. اچھا, پھر جب وہی نازل کیا ہوئی, اقرا کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, آپ گھبرائے, آپ کا سینہ چاک کیا گیا. ایک کال, یہ آپ بڑے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کے یہاں. غلط ہے نا, غلط. میں یہ بتا رہا ہوں کہ غلط چیز ہے, اس کو ٹھیک کرے. ٹھیک کر رہے ہیں. میں اہل سنت آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میری بات میرے اہل سنت بھائیوں کو بھی عجیب لگے گی کہ فہد کیا بات کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرسچن سے اپنی جو ہے نا نبوت کی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات اب آپ دیکھیں, شرح صدر ایک روایت ہے آپ کے یہاں, کیا جبریل آئے, سینہ چاک کیا, ایک کالا خون کا دھبا نکالا اور سینہ واپس چیر دیا, تو کہا کہ جی یہ وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں آپ کے اندر تھا, اس کو نکال دیا, اب آپ کے لیے وہی کی جگہ بن گئی. یہ 6 میں روایت موجود ہے, ایک نہیں 6 جگہ پہ موجود ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول ہمیشہ سے معصوم ہے, کوئی جہالت کا اثر ان پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر بہت سی ایسے, آپ کا نور ہونا ہم مانتے ہیں. ہم آپ کا اس بات کو, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول اگرچہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, لیکن وہ آج بھی میرے حالات سے واقف ہیں.
خدا نے ان کے ساتھ اب جو بھی سلسلہ ہے اللہ کے رسول جو ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں مرتے, وہ نہیں مرے ہیں. ہم جو نعت پڑھتے ہیں سلام بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے, وہ ہمارے ہاتھ سے واقع ہمارا بھی پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بھئی آپ تو نیم رافضیہ نام نیم شیعہ ہیں, ورنہ اکثر افراد بات نہیں نیم شیعہ کی بات نہیں, میں اہل سنت کی بات کروں. ہمیں صبح شام ہم کہتے ہیں درود بھیجو, اور فرشتے پہنچاتے ہیں ان تک وہ سنتے ہیں. اب آپ بتائیں اہل سنت اور اہل حدیث, آپ کو اہل سنت کو سمجھنے کی بہت مس انفارمیشن. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, ابھی آپ سمجھیں گے مس انفارمیشن کیوں ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت اہل حدیث, ٹھیک, ان دونوں فرقوں نے کن کتابوں سے دین لیا ہے؟ سیاہ ستہ سے. دونوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ ایک ہی کتاب ہے. دونوں کی اذان ایک, نماز ایک, قواعد ایک, شرائط ایک, چھوٹے سے مسائل ہیں, رفع یدین کر لیں نہ کریں, پاؤں کتنے کھولیں, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. جب یہ اعمال آپ کے ایک ہے, جہاں سے آپ دین لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا ایک ہے, تو ایک عام انسان کہاں سے فرق معلوم کرے گا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, چونکہ آپ کا جہاں سے وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک ہی ہے, جہاں سے آپ دین لے رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. وہی حضرت ابو ہریرہ, وہی حضرت عائشہ, وہی روایات, وہی سارا کچھ. جب سب کچھ آپ کا ایک ہے تو وہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا, وہ آپ کا انڈیویجول عقیدہ کہلائے گا. کہ بھئی فہد کھوکھر کا عقیدہ یہ ہے, ذاکر کا عقیدہ الگ ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ جرنلسٹ آدمی ہے, اس کو کیا پتا. اصل تو اس کو پتا جو دیندار آدمی ہے. آپ مجھے بتائیں ان یور وائڈ ایکسپیرینس 99.9 بلکہ 100% عوام سے پوچھ لیں, ایک طرف آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو, ایک طرف فار ایگزامپل طاہر القادری کا, یا لوگ کس کو کہیں گے ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے نا ذاکر رائے کو ٹھیک کہیں گے. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ اہل سنت ہیں وہ اہل حدیث ہیں, ان کا پرابلم ہی نہیں ہے. وہ سنی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ دین ایک ہی جگہ سے لیا جا رہا ہے. تو ہماری انفارمیشن وہ ہے کہ جو آپ کی معتبر کتابوں میں سے موجود ہے. میں بھی بالکل یہی آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, ایک جزو کو دیکھ کے کل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, اینڈ دیٹ از آلسو ٹرو فار شیعہ ایز ویل. ٹھیک ہے نا, یہ چیز بس میں کہہ رہا ہوں, اور وہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات سمجھتے ہو. آپ لوگوں کا کوئی ایک بندہ بدعتی قسم کا کام کرے تو میں اس چیز پہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. ایسی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی بندہ الٹا سیدھا کام کرتا نظر آئے تو اس کو اہل سنت کا عقیدے کے متھے نہ مار دیں. جو ابھی آپ نے کہہ دیا مطلب توحید ہی سر آپ کی اور اگر ہماری ڈفرینٹ ہوگی تو پھر آپ کس بیسس پہ مجھے مسلمان مانتے ہیں؟ عجیب بات ہے نا سر, یہ بات نہ کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. آپ کا عقیدہ ہے قیامت میں خدا سے ملاقات ہوگی, نظر آئے گا خدا؟ نہیں آئے گا نا. اکثر اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ چیزیں تو جو ہے ٹھیک ہے نا, ہمارا عقیدہ نظر نہیں آئے گا. پتہ کیا ہے, متشابہات ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اگر اپنا ید کی بات کرتے, ہاتھ کی بات کرتے, تو اس کا مطلب فزیکلی ہاتھ نہیں ہے. اگر وہ سننے سمیع ہے, سننے کی بات کرتے, وہ یہ چیز نہیں ہے. وہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو قریب ترین جو باتیں ہیں وہ ہمیں بتا دی جاتی ہے. اور سر آپ مانیں نہ مانیں, انسان کے دل و دماغ میں کوئی ویژولائزیشن آتی ضرور ہے. اگر کوئی شیعہ بھی کہے نا ود ڈیو رسپیکٹ, میں کہوں گا کہ یار وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ ہمارا دماغ ویژولز میں سوچتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی امیج کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کہتا ہے ہاں بالکل آتا ہے ذہن میں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جناح کیپ پہنے ہوئے, نعوذ باللہ من ذالک. کچھ کہتے ہیں کوئی بڑی بزرگ ہستی پگڑی پہنے وہ بہت بڑا, اس طرح کے آج. اچھا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے چیز, ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہ کوئی عقائد ہیں کچھ اس طرح سے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایسا ہے نا, لیکن جب آپ عمومی اہل سنت علماء سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ کچھ اور سٹوری سنائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے جو اہل سنت کے بارے میں نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ توحید کا عقیدہ ہی الگ ہے, وہ اسی لیے کہا کہ ہم نے اہل سنت کا عقیدہ توحید ان کے اکابر علماء سے سنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنت پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجو جس میں مجھے اللہ کا دیدار ہی نہ ہو سکے. یعنی یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا ہمارے اور آپ کی, وہ اللہ کی جنت ہے. اور ایک بندہ میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجوں گا نعوذ باللہ اس جنت پہ جس میں اللہ کا دیدار ہی نہ ہو سکے. اور ہم کہتے ہیں غلط ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, تو اس کا نہیں دیکھ سکتی, ختم بات. لیکن اکابر علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے, تو ہم تو کہیں گے نا کہ عقیدہ الگ ہے. اکابر علماء کہہ رہے ہیں اللہ جنت جہنم میں ٹانگ ڈالے گا, تو ہم کہیں گے الگ ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. رسول خدا کے بارے میں ہم نورانی مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ اس زمانے کی تخلیق سے پہلے بھی وہ نبی تھے, وہ ہر زمانے میں نبی تھے. صحیح ہو گیا.